اللہ خیر کرے، کہیں کوئی پنگا تو نہیں لے لیا اس کے گھر والوں نے۔ فہد نے دل میں سوچا، کہاں گئے؟ ہیلو، حور نے جواب نہ پا کر بولا، ہاں میں سن رہا ہوں، کیا نیوز ہے؟ فہد نے پوچھا۔ وہ پاپا مان گئے ہیں، کل جا رہے ہیں ماما اور پاپا ارمان بھائی کے لیے انوشے کا رشتہ لے کر، حور نے بتایا۔ حور کی بات سن کر فہد کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اوہ، یہ تو واقعی ہی خوشی کی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو، فہد نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو، حور نے کہا۔ لو جی، مجھے کیوں؟ فہد نے پوچھا۔ دوست نہیں میری خوشی تمہاری خوشی، حور نے سر پر ہاتھ مار کر فہد کو سمجھایا۔ حور کی بات پر فہد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کافی دیر بات چیت کرتے رہے۔ حور نے سارے دن کی الف سے یہ تک کہانی سنائی اور پھر چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا اور حور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب سکون کی نیند آ سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف فہد اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فہد نے ایک نمبر ملایا۔ جی بولیے ماجد صاحب، آپ کو میں نے ایک کام کہا تھا، فہد نے فون پر سخت لہجے میں کہا۔ جی فہد میاں، بس ایک دو دن اور صبر کر لیں، آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہوگا، دوسری طرف سے جواب آیا۔ مجھے زیادہ انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، جلد از جلد مجھے وہ شخص میرے سامنے چاہیے، فہد نے مزید سختی سے کہا۔ اوکے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا، جواب دیا گیا اور پھر فہد مزید اپنا لاہے عمل تیار کرنے لگ گیا۔ بہت جلد پاپا، آپ کے قاتل میرے سامنے ہوگا، آنکھیں بند کیے فہد نے کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اگلے دن حور کے ماما پاپا ارمان کے لیے انوشے کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ انوشے کے پاپا آرمی میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ جاوید صاحب کے بولنے اور باقی سب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی۔ یہ خبر سن کر ارمان کے ساتھ ساتھ حور بھی خوشی سے ناچنے لگی۔ بھائی، میری ساری شاپنگ آپ کی ذمہ داری ہے اب، حور نے اترا کر کہا۔ اوکے، کر لینا، کیا یاد کرو گی کہ سخی بھائی سے پالا پڑا ہے، ارمان نے کہا۔ یوں سب گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک ہفتے بعد ارمان کی منگنی طے پائی، سب خوش تھے۔ پاپا، میری پوسٹنگ یہاں سے دور ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ منگنی کی بجائے میرا نکاح کر دیں، ارمان نے کہا۔ لیکن بیٹا، لڑکی والے کیسے مانیں گے، مریم نے جواب میں کہا۔ ماما، انوشے سے بات ہو گئی ہے، وہ راضی ہے، ارمان نے کہا۔ ہاں تو یوں بولو نا، سب کچھ پہلے ہی طے کیا ہے تم نے، مریم نے کہا۔ اف ماما، ایسی کوئی بات نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھی، میری پوسٹنگ ایک ہفتے بعد ہے، مجھے وہاں جانا پڑے گا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں منگنی رہنے دیتے ہیں، نکاح ہو جائے، ارمان نے ماں کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، جاوید صاحب نے کہا۔ اور یوں منگنی کی بجائے ارمان کا نکاح طے ہو گیا، وہ بھی 2 دن کے اندر اندر، اور رخصتی ارمان کی واپسی پر رکھی گئی۔ حور ناراض تھی مگر دل سے خوش تھی، اس کے بھائی جو اس کی پسند مل گئی تھی۔ فہد، تم بھائی کے نکاح پر نہیں آؤ گے، حور نے پوچھا۔ نہیں یار، میں جس کام سے گیا ہوں اب وہ مکمل ہونے کو ہے تو اس لیے میں نہیں آ سکتا، فہد نے معذرت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، میری بات تو ویسے بھی کہاں سنتے ہو تم، حور نے منہ بنا کر کہا۔ اف، میرا مسئلہ سمجھو تو صحیح، فہد نے کہا۔ میں کچھ بول نہیں رہی، بس دیکھ لی دوستی، بھائیوں کے سب دوست آ رہے ہیں اور میرا ایک اکلوتا دوست بھی نہیں آئے گا، حور نے رونی شکل بنا کر کہا۔ اچھا بابا، آ جاؤں گا، ٹائم بتا دینا مجھے، فہد نے آخر مان لیا۔ حور نے خوش ہوتے ہوئے جلدی جلدی سب کچھ بتا دیا اور دھمکی بھی دے ڈالی، اگر نہ آئے تو دوستی ختم۔ حور خوش تھی کیونکہ فہد آ رہا تھا۔ سر، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ کا مجرم آپ کے سامنے لے آئیں، فون پر فہد سے پوچھا گیا۔ نہیں، بس مجھے پہلے اس کی شکل دکھا دینا اور پھر اس کو مار کر اس کی تصویر مجھے سینڈ کر دینا تاکہ میں دیکھ سکوں میرے ماں باپ کے قاتل کو کیسی اذیت ناک موت ہوئی ہے، فہد نے نفرت سے کہا۔ اور مجھے بار بار تنگ نہیں کرنا، میں مصروف ہوں اور جتنا بولا جائے بس اتنا ہی کرنا، سمجھے، فہد نے سختی سے کہا اور پھر ایک دو ہدایت دے کر فون بند کر دیا اور خود حور کے بھائی کے نکاح میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے چل دیا۔ ماما ادھر آئیں، آپ کو کسی سے ملوانا ہے، حور نے ماما کو آواز دی۔ کس سے ملوانا ہے، مریم نے پوچھا۔ ماما، یہ ہیں فہد عرف فہدی، ہمارے بہت اچھے دوست، اور فہد، یہ ہے میری ماما، میری دنیا، حور نے مریم اور فہد کو ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم انٹی، فہد نے جھک کر پیار لیا۔ والسلام، کیسی ہو بیٹا،
حور سے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، گھر میں ہر وقت تمہاری باتیں کرتی رہتی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر اور مل کر بہت اچھا لگا۔ مریم نے فہد کو پیار دے کر کہا۔ اصل میں فہد کی پرسنالٹی سے مریم کے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بھی متاثر ہو گئے تھے، اور فہد کے بولنے کا انداز سب کو زیر کر گیا۔ بالغرض سب گھر والوں کو فہد بہت پسند آیا، اور فہد کو بھی حور کی فیملی بہت اچھی لگی اور جلدی سے سب سے مل گھل گیا۔ اسی دوران فہد اور روشان کی دوستی بھی اچھی ہو گئی۔ فہد بیٹھا روشان سے باتیں کر رہا تھا، اچانک اس نے ماجد کو وہاں پر دیکھا۔ ایک منٹ ایکسکیوز کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا اور ماجد کو کال کی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، میں نے آپ کو ایک تصویر بھیجی ہے، بس آپ کا حکم چاہیے۔ ماجد مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا۔ اوکے، فہد نے کہا اور جلدی سے تصویر کو دیکھنے لگا۔ لیکن یہ کیا! تصویر دیکھ کر فہد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، فہد نے خود کلامی کی۔ فہد کو پریشان دیکھ کر جاوید صاحب فہد کے پاس آئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ جاوید نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ فہد نے ایک نظر تصویر کو دیکھا اور پھر ایک نظر سامنے کھڑے شخص کو۔ شاید اسے دیکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، مگر دونوں ایک ہی طرح کے آدمی تھے۔ یہ سب دیکھ کر فہد کا دماغ غصے اور پریشانی سے پھٹ رہا تھا، اس لیے بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے نکل آیا۔ ماضی گھر آ کر فہد نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، جبکہ دوسری طرف حور اس کے چلے جانے سے بے حد پریشان تھی اور بار بار کار کر رہی تھی، مگر فہد کا سیل مسلسل بند جا رہا تھا۔ حور کے پاپا کیسے؟ آخر کیسے؟ ان کی ہم سے کیا دشمنی؟ وہ ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ فہد خود سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف حور تھی، اس کی پہلی اور آخری محبت، اور دوسری طرف اس سے جان سے بھی پیارے عزیز ماں باپ، جن کو اس نے بہت سال پہلے کھو دیا تھا، اور وجہ حور کا والد تھا۔ اب یہ فیصلہ کرنا فہد کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حور کے پاس فہد کے گھر کا نمبر بھی تھا، اسی لیے حور نے گھر کال کی، جو کہ بی جان نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حور نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کون بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ آپ بی جان ہیں؟ حور نے پوچھا۔ ہاں، آپ کون؟ بی جان نے کہا۔ میں حور ہوں، فہد نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں، کی یونی فیلو۔ حور نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا اچھا، آپ ہیں حور، کیسی ہیں بیٹا؟ بی جان نے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ سنائیں؟ حور نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں فہد سے میں نے، ہر وقت حور حور لگائے رکھتا ہے، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ بی جان کی بات پر حور شرما گئی۔ جی بی جان، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے میں نے، بہت جلد میں اپنی مما کے ساتھ آپ سے ملنے آؤں گی، حور نے کہا۔ کیوں نہیں، ضرور، بی جان نے کہا۔ او بی جان، فہد گھر پہ ہیں؟ حور نے پوچھا۔ ہاں، ابھی آیا ہے، کیوں کیا ہوا؟ خیریت؟ بی جان نے پوچھا۔ جی بی جان، دراصل میرے بھائی کا آج نکاح تھا تو فہد بھی آیا تھا، حور نے ساری بات بتا دی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتی ہوں کیا بات ہے، پریشان نہیں ہونا، اور فہد کے بچے کے میں کان کھینچ کر آتی ہوں۔ چلو جاؤ، اپنے بھائی کے نکاح کی خوشی مناؤ، خوشی کے موقع پر پریشان نہیں ہوتے، بی جان نے پیار سے سمجھایا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ حور نے کچھ باتیں کر کر فون رکھا اور دل سے فہد کی جانب سے مطمئن ہو گئی، جبکہ بی جان فہد کے کمرے کی جانب چل دی۔ بی جان نے دروازے پر دستک دی اور آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں جا بجا ٹوٹی ہوئی چیزیں تھیں، سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بی جان نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ جب دیکھا تو کمرے کی حالت دیکھ کر بی جان نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ فہد بیڈ پر ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ فہد بیٹا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بی جان نے آگے بڑھ کر فہد سے پوچھا، جبکہ فہد وہی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا رہا۔ فہد بی جان پاس آ کر بیٹھی، فہد کو کندھے سے پکڑا۔ بی جان کے آنے پر فہد نے اپنا منہ اوپر اٹھایا، مسلسل رونے کی وجہ سے فہد کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ بی جان نے فہد کا چہرہ اوپر کر کر پوچھا۔ بی جان، فہد بی جان کے گلے بچوں کی طرح لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ بی جان نے بھی فہد کو کوئی تسلی نہیں دی، بلکہ رونا دیا تاکہ اندر کا غبار ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں جب کوئی رو رہا ہو تو اسے رونے دیں، اسے یہ مت پوچھیں کہ وہ کیوں رو رہا ہے، بلکہ اسے رونے کے لیے اپنا کندھا مہیا کر دو، جب تک وہ خود کو کچھ نہ بتائے۔
تب تک کوئی سوال نہ کرو۔ جب وہ رو رو کر اپنے دل کا بوجھ کم کر لے تو اس کے آنسو پونچھو، اسی طرح اسے ہمت ملتی ہے۔ کافی حد تک رونے کے بعد بی جان نے فہد کو پانی پلایا۔ بی جان، ہمیشہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ مجھے خوش کیوں نہیں رہنے دیتے؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ کون سا ایسا گناہ کیا ہے میں نے جس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ آخر میں ہی کیوں کیوں بی جان کیوں؟ فہد بی جان کے گلے لگا چیخ رہا تھا۔ فہد کی چیخ و پکار سن کر گھر کے ملازم چچا رحیم بھی آ گئے۔ فہد کی حالت ان سے چھپی نہ رہی، اس لیے فہد کو اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بہت برا ہوں کیا میں جو اللہ مجھ سے ناراض ہیں؟ بی جان آپ بولیں نا اللہ سے، وہ مجھے اور اذیت نہ دیں۔ فہد چیخ چیخ کر بولا۔ فہد کی آواز سے گھر کے در و دیوار تک ہل رہے تھے۔ جب بھی میں کسی کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہو جاتا ہے کیوں؟ پہلے ماما پاپا اور اب حور بھی، وہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گی بی جان۔ میں کیسے رہوں گا بی جان، کیسے؟ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر روؤں۔ میرے اندر ایک غبار ہے، میرے اندر دکھوں، گلے شکووں اور محبتوں کی بے بسی، مردہ حسرتیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے سانس لینے نہیں دے رہی۔ میرا دل کرتا ہے میں رو لوں، اتنا رو لوں کہ میری چیخیں 7 آسمان پار چلی جائیں۔ جب میں رو رو کر تھک جاؤں تو اللہ میرا ہاتھ تھام لے اور کہے بہت بھاگ لیا دنیا کے پیچھے، اب آؤ میں تمہیں اپنی حد میں لیتا ہوں۔ فہد نے دل میں چھپی ہوئی سب باتیں، شکایتیں آج بتا دیں۔ دل پر چھائے غبار کو باہر نکالا اور پھر بی جان کے کمزور بازو میں جھول گیا۔ رحیم جلدی سے گاڑی نکالو، بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ رحیم بخش نے جلدی سے گاڑی نکالی اور پھر ہسپتال لے گئے اور پھر فہد کو ہاسپٹل لے گئے۔ ماضی مسلسل 3 گھنٹوں سے فہد ICU میں تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق فہد کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور حالت بہت نازک تھی۔ بی جان رو رو کر فہد کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اب ان کے پاس فہد کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں تھا، یہی تو ان کی کل زندگی، کل سرمایہ تھا۔ آخرکار بی جان کی دعائیں رنگ لے آئی، فہد کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ بی جان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر 2 دن فہد کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد گھر لے جانے کی اجازت مل گئی۔ گھر آ کر فہد بھی خاموش رہتا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبا رہتا۔ بی جان کے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتا۔ حور روز فہد کا یونین میں انتظار کرتی مگر فہد کی کوئی خبر نہیں تھی، فون بھی بند تھا۔ حور فہد کو لے کر بہت پریشان تھی۔ آج اس نے پلان بنایا ہوا تھا وہ فہد کے گھر جا کر اس کے بارے میں پوچھے گی۔ گھر کال کر کے اس نے اپنی ماما کو بتا دیا اور پھر رکشہ پکڑ کر فہد کے گھر چل دی۔ بی جان ابھی بھی فہد کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور فہد کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ جب سے فہد گھر آیا تھا بی جان فہد کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی کہ یہ پھر سے کہیں ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ فہد بیٹا، بی جان نے فہد کو پکارا۔ جی بی جان، فہد نے کہا۔ بیٹا تم میری ساری زندگی کی کمائی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، بی جان نے فہد کو پیار سے کہا۔ پتہ نہیں جب تم چھوٹے تھے تب مجھے ہر بار آ کر کہتے تھے اپنی ساری دن کی کہانی جب تک مجھے سنا نہیں دیتے تھے تمہیں آرام نہیں آتا تھا، بی جان ماضی کو یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بی جان بچپن کتنا اچھا ہوتا ہے، نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی بات کی فکر، نہ کوئی پریشانی، ہر چیز سے آزاد۔ یہ زندگی بچپن میں اتنی معصوم کیوں ہوتی ہے اور جیسے ہی ہم تھوڑا ہوش سنبھالتے ہیں تو پھر یہ بے رحم ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارے سب کچھ چھین لیتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے بی جان؟ فہد نے بی جان کے ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح پوچھا۔ بیٹا زندگی نام ہی اسی کا ہے، ہمیں کبھی لاڈ میں نہیں رہنے دیتی، کبھی کٹھن امتحان لیتی ہے، پھر کہیں جا کر ہمیں سکون سے رہنے دیتی ہے۔ اگر زندگی ایک طرح سے چلتی رہی تو اس کا مزہ نہیں آتا، اس لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود میں ہمت پیدا کرو۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے، ہر پل بھرپور طریقے سے جینا سیکھو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل نہ چھوٹا کرو ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا، بی جان نے فہد کو رسان سے سمجھایا۔ بی جان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فہد نے کہا۔ پوچھو بیٹا۔ دل میں آئی بات کو دل میں دبائے رکھنے سے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس لیے جو بھی بات ہے اسے باہر نکال دو، بی جان نے فہد کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ اگر آپ کو پتہ چلے ماما پاپا کی ڈیتھ ایک سازش تھی، اس کو کسی نے قتل کیا تھا اور پھر قاتل بھی مل جائے اور قاتل بھی آپ کا کوئی عزیز ترین ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ فہد نے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے اگر مجھے پتہ چل جاتا ہے تو میں اس انتقام والی چیز کبھی نہیں کروں گی۔ یہ جو انتقام ہوتا ہے یہ ایک آگ ہوتی ہے، اگر کہیں لگ جائے تو پھر سارا کچھ ختم کر دیتی ہے، کچھ نہیں بچتا۔
اس لیے خود کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ بی جان نے فہد کو آسان الفاظ میں سمجھایا۔ بی جان کی بات پر فہد خاموش ہو گیا۔ اسی پل باہر دروازے پر دستخط ہوئی۔ آ جاؤ رحیم، بی جان نے کہا۔ بی جان، باہر مہمان ہیں، رحیم نے بتایا۔ کون مہمان؟ بی جان نے پوچھا۔ ایک لڑکی، رحیم بخش نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ چلیے میں آتی ہوں، بی جان نے کہا۔ رحیم بخش یہ سن کر چلا گیا۔ مہمان لڑکی کا سن کر فہد کے ذہن میں حور کا خیال آیا، لیکن پھر دوسرے پل نفرت سے سر جھٹک دیا۔ اچھا تم آرام کرو، میں ذرا مہمان کو دیکھ لوں، بی جان نے فہد کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ فہد آگے کا سب کچھ پلان تیار کرنے لگ گیا۔ حور فہد کے گھر میں بیٹھی سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، نفیس چیزیں استعمال کی گئی تھیں جو کہ زیادہ مہنگی نہیں تھیں۔ ایک طرف سے ایک خاتون چلی آ رہی تھی جس کی چال میں ایک ٹھہراؤ تھا اور ایک پرسنالٹی بھی کمال کی تھی۔ حور کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہی بی جان ہے۔ السلام علیکم، حور نے بی جان کو آتا دیکھ کر اٹھ کر ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بی جان نے سلام کا جواب دیا اور اجنبی نظروں سے دیکھا۔ بی جان، میں حورین ہوں، اس دن آپ سے بات ہوئی تھی، حور نے اپنا تعارف کروایا۔ حور بیٹا، حور کا نام سن کر بی جان اٹھ کر حور کو پیار دیا۔ کیسی ہو بیٹا، بی جان نے حور سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، حور نے مسکرا کر کہا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، اور بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ جی گھر میں سب ٹھیک ہے، حور نے کہا۔ آنے سے پہلے بتا دیتی تو میں ڈرائیور کو بھیج دیتی۔ بیٹا آپ ایسا تنگ ہو کر آئی ہیں، بی جان نے کہا۔ نہیں بس وہ فہد پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے، کال نہیں اٹھا رہا، نہ ہی یونہی آ رہا ہے، تو مجھے تھوڑی فکر ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا گھر جا کر پوچھ لوں کہیں بیمار تو نہیں، حور نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ حور کی بات سن کر بی جان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ حور کی اس طرح فہد کی پریشانی دیکھ کر بی جان کو اچھا لگا اور دل میں ایک سکون بیٹھ گیا۔ چلو کوئی تو ہے جو فہد کا میرے بعد خیال رکھے گا، چلو کوئی بات نہیں، اسی بہانے سے مل لیا، بی جان نے کہا۔ جی یہ تو ہے، حور نے کہا۔ اسی پر رحیم بخش کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آیا۔ بیٹا شروع کرو، حور کو کچھ نہ اٹھاتا دیکھ کر بی جان نے کہا۔ ابھی میں گھر سے ناشتہ کر کے آئی ہوں، بالکل بھوک نہیں، حور نے کہا۔ بری بات بیٹا، ایسے اللہ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکراتے، تھوڑا ہی صحیح لیکن ضرور کھاؤ، بی جان نے کہا۔ بی جان کی بات پر حور کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ ٹرے میں اتنی ساری چیزیں دیکھ کر حور پریشان تھی، کیا کھائے؟ بی جان نے حور کی پریشانی کو سمجھ کر حور کو خود سے چیزیں نکال کر دیں اور تھوڑا بہت خود بھی کھایا تاکہ حور کو ہچکچاہٹ نہ ہو۔ آپ بیٹھو بیٹا، میں فہد کو بلا کر لاتی ہوں، بی جان نے حور سے کہا۔ بی جان کی بات پر حور نے سر ہلا دیا اور پھر بی جان فہد کے کمرے کی جانب چل دی اور حور اٹھ کر گھر دیکھنے لگ گئی اور بے صبری سے فہد کے آنے کا انتظار۔ وہ خود اپنی حرکتوں سے پریشان تھی، کب فہد کے نظر نہ آنے پر اور بات نہ کرنے سے ایسے کیوں پریشان ہو رہی تھی۔ ماضی، بی جان کو واپس آتا دیکھ کر فہد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون تھی بی جان؟ فہد نے پوچھا۔ حور آئی ہے تمہارا پوچھنے، تم نے اس کی کال کا جواب نہیں دے رہے تھے تو وہ پریشان ہو رہی تھی اور اب تمہیں ملنے آئی ہے، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر کس نے کہا تھا فضول میں منہ اٹھا کر آ جائے کسی کے گھر، فہد نے اکتا کر کہا۔ بی جان نے حیرت سے فہد کو دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہی حور ہے جس کے بارے میں بتا بتا کر میرا دماغ خراب کرتے تھے تم، پھر فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ بی جان نے کڑکتے تیور سے پوچھا۔ نہیں بی جان، بس دوستی تھی، لیکن اس طرح اٹھ کر کون آ جاتا ہے کسی کے گھر؟ پتہ نہیں، کسی سے دو دفعہ بات کر لو تو گلے ہی پڑ جاتے ہیں میرے، فہد نے بیزار ہو کر کہا۔ لڑکے دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا اول فول بک رہے ہو، میں کچھ نہیں سن رہی، فوراً باہر آؤ 5 منٹ میں، اور یہ شکر پر 12 نہ بجے ہوں، سمجھے؟ بی جان نے سختی سے حکم دیا اور باہر چلی گئی، جبکہ فہد ناچار اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کیا مصیبت گلے ڈال لی ہے؟ یہ کوئی تک ہے؟ اٹھ کے گھر ہی چلے آئے، اس کا باپ میرے ماں باپ کا قاتل ہے، اور بیٹی کو دیکھو کیسے معصوم بن رہی ہے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں، اپنے ایک ایک پل کی اذیت کا دکھ ان سب کو دوں گا، تب جا کر مجھے تھوڑا سکون ملے گا۔ فہد شیشے میں خود کو دیکھ کر
خود سے ہم کلام ہوا اور ایک سختی کا خول چڑھا کر باہر نکل گیا۔ فہد کو آتے دیکھ کر بی جان اٹھ کر چلی گئی اور حور اٹھ کر بے تابی سے کھڑی ہو گئی۔ فہد کی حالت دیکھ کر ایک دم حور کے دل کو کچھ ہوا۔ فہد شاید بیمار تھا، تبھی اس کے چہرے پر کمزوری کے اثرات مرتب تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو ہیرو؟ حور نے مسکرا کر پوچھا۔ فہد نے حور کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، ناراض ہو مجھ سے؟ اس دن بھی تم بنا بتائے ہی وہاں سے آ گئے تھے؟ حور نے فہد کے رویہ دیکھے بغیر پوچھا۔ Oh please don't ask me type disgusting question. And second thing, I am not responding to tell you all these things. فہد نے روٹ ہو کر کہا۔ فہد کی بات پر حور کا چہرہ ایک دم ماند پڑ گیا۔ کیا ہوا، کوئی بات بری لگی ہے تو میں سوری کر لیتی ہوں، حور نے پریشان ہو کر کہا۔ تمہارا ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر، کیوں فضول میں پیچھے پڑی ہو؟ جب ایک بندہ کسی کو جواب نہیں دے رہا تو سمجھ جانا چاہیے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں تو بھول ہی گیا تم حورین ہو۔ فہد نے تمخصر لہجہ اختیار کیا۔ حور کو ایک دم اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم ایسے بات کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کوئی ایسا کام یا بات کی ہے جس سے تم ایسے کر رہے ہو تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ حور نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ حور کے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے فہد کے دل میں ندامت آئی، لیکن باقی کا سوچ کر اس نے پھر اپنے اوپر خول چڑھا لیا۔ مٹ کے آنسو دکھاوے کیا بتانا چاہ رہی ہو؟ اور تمہیں کوئی محنت نہیں ہے، کسی کے گھر یوں چلے آتے ہیں؟ فہد نے حور پر چوٹ کی۔ فہد کی یہ بات حور کے دل پر لگی اور اس سے حور کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ اتنی باتوں کے بعد بھی بیٹھنا حور کے لیے درد بھر ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی حس جواب دے رہی تھی، کیونکہ گھر میں کبھی کسی نے حور سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ فہد بالکل ایک اجنبی بن کر بات کر رہا تھا۔ حور کے جانے کے بعد فہد نے اپنا پلان تیار کیا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے میرے ماں باپ کے قاتل سکون سے رہتے ہیں، فہد نے خود سے کہا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 5 منٹ بعد بی جان ڈائننگ ہال آئی تو فہد کو اکیلا وہاں دیکھ کر بولی، حور چلی گئی؟ بی جان نے فہد سے پوچھا۔ جی بی جان، اسے کوئی کام تھا وہ چلی گئی، فہد نے کہا۔ حیرت ہے، بتایا بھی نہیں اور ملے بغیر چلی گئی، بی جان نے کہا۔ بی جان چھوڑیے بھی، آپ میرے لیے کھانا بنوائیں، مجھے کچھ کام ہے تو وہاں جانا ہے، فہد نے سیل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سکون سے گھر رہو، ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، بی جان نے سختی سے کہا۔ بی جان، کام ضروری ہے، واپس آ جاؤں گا، فہد نے سیل جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ بی جان بغیر سنے وہاں سے چلی گئیں اور فہد اپنے کمرے میں تیار ہونے کو چل دیا۔ حور پورا راستہ روتی ہوئی آ رہی تھی، گھر آتے ہی اپنے کمرے میں مقید ہو گئی۔ سب نے کہا کھانا کھائے، لیکن حور کی طبیعت کا بہانہ بنا کر سب کو منع کر دیا۔ رات کو بھی مریم نے کہا، لیکن حور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جاوید کو پتہ چلا تو وہ حور کے کمرے میں آئے۔ حور بیٹا دیکھو، حور بیٹا دروازہ کھولو، جاوید نے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سب وہاں جمع ہو گئے، سب نے دستخط دی، لیکن اندر سے خاموشی تھی۔ ارمان دروازہ توڑ دو، جاوید صاحب نے کہا۔ ارمان چوکنا آرمی سے ٹرینڈ تھا، اس لیے 2 ہی دھکوں میں دروازہ کھل گیا۔ جب اندر لائٹ جلا کر دیکھا تو حور زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ سب نے بھاگ کر حور کو اٹھایا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کسی پریشانی کی وجہ سے ڈپریس ہو گئی ہے، اسی لیے بے ہوش ہو گئی ہے، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں، انجیکشن دے دیا ہے تاکہ سکون کر سکے اور کچھ دوائیاں دے کر چلا گیا۔ سب حور کو چھوڑ کر باہر آ گئے۔ کوئی بات ہوئی ہے جس کا اثر حور نے لیا؟ جاوید نے مریم سے پوچھا۔ نہیں تو صبح جب یونی گئی تھی تو بتایا تھا مجھے کال کر کے فہد کے گھر جا رہی ہے، پھر واپسی پر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، مریم نے کہا۔ اللہ خیر کرے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ جاوید نے پریشانی سے کہا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، ویسے ہی پریشان ہو گئی ہوگی، مریم نے جاوید کو حوصلہ دیا اور خود بھی حور کی طرف سے پریشانی سے سوچنے لگی۔ فہد ماجد سے ملنے گیا تھا۔ جی صاحب، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ماجد نے تجسس سے پوچھا۔ بس تمہیں جاوید کی سارے دن کی رپورٹ دو، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس کے گھر کے افراد حرکت پر نظر رکھو، اب جو بھی کرنا ہوگا میں خود کروں گا، فہد نے حتمی فیصلہ کیا۔ اوکے، ماجد نے مسکرا کر کہا اور فہد وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو جی صاحب، آپ کا کام ہو چکا ہے، بس اب بے فکر رہیں، شیر کا رخ موڑ دیا، کسی سے سیل پر بات کرتے ہوئے مکروہ انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے زوردار قہقہہ لگا۔ ماضی
اب حور یوں ہی جانا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں کسی سے بھی زیادہ اس دن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ شایان کے گروپ نے محسوس کیا اب فہد حور سے بات نہیں کر رہا۔ اس بات کا فائدہ اٹھایا وہ حور سے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حور کو اکیلے کینٹین میں بیٹھا دیکھ کر ادھر آ گئے۔ ہیلو مس حور، شایان سامنے بیٹھ کر بولا۔ حور نے ایک نظر شایان کو دیکھا۔ کیسی ہیں مس حور؟ شایان نے ببل چباتے ہوئے پوچھا۔ حور ان سب کی عادتوں سے اچھی طرح واقف، اور یہ سب بھی فہد نے بتایا تھا۔ باقی تو کسی سے حور کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے مزید کسی سے بات پوچھنے اور بچنے کے لیے حور اٹھ کر جانے لگی۔ اس سے قبل حور جاتی، شایان نے حور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حور نے بغیر سوچے سمجھے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ حور نے غصے سے کہا۔ جبکہ شایان ابھی تک حور کی حرکت پر حیران تھا اور غصے سے حور کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب دیکھو تم۔ میں شایان وجاہت کیسے تمہیں اپنے اس بے عزتی کا بدلہ لیتا ہوں؟ بہت غلط کیا تم نے حورین فاطمہ، شایان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ شایان کی بات سن کر حور ڈر کر کانپنے لگی۔ شایان کے سب دوست اسے لے کر وہاں سے چلے گئے کیونکہ وہ بے حد غصے میں تھا، اور حور باقی کلاسیں چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ فہد اب حور کو سوچنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ بس ایک ہی جنون سوار تھا، کچھ بھی کر کے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا ہے۔ آج کافی دنوں بعد یونی آیا تو سب دوست ملے تھے۔ کہاں تھے ڈریم بوائے؟ تم تو 14ویں کا چاند بن گئے ہو، نظر نہیں آتے، ایک دوست نے پوچھا۔ ہاں بس کچھ کام تھے، فہد نے خاموشی سے جواب دیا۔ اور کیا تم حورین سے ناراض ہو؟ دوسرے نے پوچھا، جبکہ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض ہی ہے، تبھی تو حورین اکیلی ہے اور ان صاحب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا۔ فہد کے دوست نے کہا، یار پلیز کوئی اور بات کر لو۔ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ حورین، فہد نے اکتا کر کہا۔ فہد کے موڈ کو دیکھ کر علی، فہد کا قریبی دوست، نے سب کو منع کر دیا اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ ابھی فہد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، فہد کا ایک دوست کینٹین سے بھاگتا ہوا فہد کی طرف آیا۔ ادھر کینٹین میں پھولی ہوئی سانس سے ہانپتے کانپتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سن کر سب کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا کینٹین پہ بتاؤ، فہد نے اسے حیرانگی سے پوچھا۔ ادھر وہ کینٹین پر حورین سانس لینے کے لیے رکا۔ کیا ہوا حورین کو بتاؤ مجھے، جلدی کرو، فہد نے پریشانی سے بےتابی سے پوچھا۔ شایان نے حورین کے ساتھ بدتمیزی کی اور حورین نے غصے میں آ کر شایان کو ایک تھپڑ لگا دیا، اور اب شایان بہت غصے میں ہے، اس نے بتایا۔ شایان کو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے دشمنی نبھانے کے لیے ایک لڑکی پر چڑھ رہا ہے، فہد نے غصے سے بولا۔ فہد ہوش سے کام لو، ہم مل کر بیٹھ کر کوئی حل نکالتے ہیں، تم غصے کو فی الحال کم کرو، علی نے فہد کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ علی بہت عرصے سے فہد کے ساتھ تھا، کالج میں بھی دونوں ساتھ پڑھے تھے اور اب یونی میں بھی دونوں ایک دوسرے، اسی لیے علی کافی حد تک فہد کی عادت سے واقف تھا۔ علی اچھے سے جانتا تھا کہ فہد بہت کم لوگوں سے اٹیچ ہوتا ہے اور حورین بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور تو اور فہد فضول میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، بس کام کی بات حد تک کرتا ہے اور بلا وجہ کسی پر غصہ نہیں کرتا، لیکن اگر غصہ آ جائے تو اس کے غصے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اسی لیے علی نے فہد کو سکون سے سوچنے کا کہا۔ علی کی بات سن کر فہد کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنی اس حرکت پر خود حیران رہ گیا۔ میں تو حورین کو اب پسند نہیں کرتا، اب مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے، پھر اس کا ایسے سن کر مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ فہد نے دل ہی دل میں سوچا۔ آخر اپنے اندر سے کوئی جواب نہ پا کر یہاں دھیان ادھر ادھر لگانے میں بھٹکنے لگا۔ حورین اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی۔ گھر والے سب حورین کی اس طرح کی تبدیلی پر حیران تھے، جبکہ مریم تو باقاعدہ پریشان تھی، لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ جاوید نے یہ کہہ کر ٹال دیا، شاید کوئی پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ گھر میں اب حور کی شرارتیں نہیں چل رہی تھیں، اس لیے خاموشی کا راج تھا، کیونکہ ارمان اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا اور ریشان اپنی پڑھائی میں مصروف تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ 3 ہفتے بعد جاوید صاحب کے ایک کولنگ نے اپنے بیٹے کے لیے باتوں باتوں میں حورے کے رشتے کے لیے کہا، جبکہ جاوید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مریم یہاں بیٹھو میرے پاس، جاوید نے مریم کو بازو سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ یہ بیٹھ گئی اور کچھ مریم نے مسکرا کر کہا، آج کل آپ کچھ پریشان ہیں؟ جاوید نے پوچھا۔ ہاں، حورین کو لے کر پریشان ہوں، بہت بدل گئی ہے، مریم نے کہا۔ ارے بیگم، بچی ہے، پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہو گئی،
آپ بھی بس چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ جاوید نے حوصلہ دیا۔ ہاں، میرے آفس میں دوست ہیں خلیل الرحمن، جانتی ہو تم بھی، جاوید نے کہا۔ مریم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے باتوں باتوں میں حورین کے لیے اپنے بیٹے کا بولا ہے۔ جاوید نے ساری بات بتا دی۔ لیکن ابھی اتنی جلدی؟ مریم نے کہا۔ ہاں، ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں، رشتہ اچھا ہے، لڑکا اپنا بزنس کر رہا ہے، میرے خیال میں تو اچھا ہے، باقی حور سے پوچھ کر ہی کچھ کریں گے، جاوید نے کہا۔ مریم خاموش رہی۔ دیکھ لیں، جیسے آپ کی مرضی، مریم نے کہا، اور پھر جاوید آفس کے لیے نکل گئے۔ ناشتے کے لیے حور بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ موقع دیکھ کر مریم نے رشتے والی بات شروع کی، لیکن رشتے والی بات سن کر حورین کو غصہ آ گیا۔ ماما، میں فی الحال ان چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، آپ بس پلیز ایسی باتیں میرے سامنے نہ کریں۔ مجھے ابھی کوئی شادی نہیں کرنی، فی الحال مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، اور بہتر ہے مجھے ڈسٹرب نہ کریں، حور نے سخت لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ حور کی بات سن کر مریم بیگم کچھ نہ بولی۔ حور ناشتہ چھوڑ کر خاموشی سے یوں ہی چلی گئی۔ اس بات پر مریم پریشان ہو گئی، کیونکہ حور نے کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، چاہے جتنا بھی غصہ ہو۔ یونی پہنچ کر حور نے غیر دماغی سے سارے لیکچر لیے، کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی خیالوں میں مگن تھی۔ سارے لیکچر میں ٹیچر نے بھی حور کو لیکچر پر فوکس کرنے کا کہا۔ آخر باقی لیکچر چھوڑ کر حور گراؤنڈ میں آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر صبح والی بات پر سوچنا شروع ہوگی۔ نہ جانے کیوں رشتے والی بات پر حورین کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا، اور غصے کا اظہار بھی کر دیا۔ اپنی اس حرکت پر جہاں بہت شرمندہ تھی، وہیں پریشان بھی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ لیکن پہلے ہی فہد کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اس دن کے بعد حور نے ایک دفعہ بھی فہد سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حور کو یقین تھا فہد اپنے اس رویے کی معافی ضرور مانگے گا، لیکن فہد کی طرف سے خاموشی پا کر وہ مزید بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے ایک دفعہ فہد سے آمنے سامنے بات کر لینی چاہیے، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ حور نے دل ہی دل میں سوچا، اور فہد کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ فہد! حور نے فہد کو پکارا۔ فہد، جو اپنے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا، حور کی آواز سے بے اختیار مڑا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، حور نے سیریس انداز میں کہا۔ بٹ آئی ایم ناٹ فری، سو پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، ناؤ یو کین گو پلیز، فہد نے ایک نظر دیکھ کر سختی سے کہا۔ فہد کی بات سن کر حور شرمندہ ہوگی، لیکن آج اسے بات کر کر ہی جانا تھا، اس لیے حور نے پھر سے ہمت اکٹھی کی کہ پھر سے فہد نے سمجھانا شروع کیا۔ ضروری بات کرنی ہے، حور نے ایک دفعہ پھر کہا، جبکہ فہد نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ فہد، جاؤ بات سن لو، ہم ٹاپک بعد میں ڈسکس کر لیں گے، علی نے حور کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر فہد کو ناچارن اٹھ کر جانا پڑا۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہے، میرے خیال کی دنیا میں تم میرے پاس ہو۔ فہد نے دیکھا حور کا چہرہ پہلے سے کئی زیادہ نچڑ گیا تھا، پہلے والی شوخی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک طرح سے وہ حور پر ترس بھی آ رہا تھا، کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ خیر، اب فہد کو خود پر کنٹرول کرنا آ گیا تھا، یا پھر وہ ابھی تک خود کو دھوکے میں رکھ رہا تھا۔ بولو، کیا مسئلہ ہے؟ تم مری جا رہی تھی بات کرنے کے لیے، فہد نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ فہد، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ایسی کیا غلطی کی ہے؟ حور نے خود کو نارمل رکھ کر کہا۔ کیا؟ فہد نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس طرح کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ کبھی جانتے ہی نہ ہو، حور نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ دیکھو حورین، میں ایک الگ طبیعت کا انسان ہوں، تم سے تھوڑی دوستی تھی، لیکن وہ اب نہیں رکھنا چاہتا، یہ بات ذہن نشین کر لو، فہد نے حور کا مذاق اڑایا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔